یہ جو بزرگوں کی میمز بن رہی ہیں، ان بزرگوں سے میں نے کام کروایا یہ والا کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں؟ یا آج جو مولوی اپنے بابوں کے واقعات بیان کر رہے ہیں، یہ میں نے ان کو کہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کے زور پہ کہ تم جو ہے نا اس طرح کی کہانیاں بیان کرو تاکہ انجینئر صاحب تمہارے خلاف کلپ بناون؟ میں نے کہا ہے، خود کیے نا۔ اور اس سے بڑھ کر ہمارے اباء و اجداد تو سبحان اللہ کہتے تھے اس کے اوپر، کیونکہ نہ انہوں نے قرآن پڑھا نہ سنت پڑھی، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دین وہ ہے جو کتابوں میں ہے، دین وہ نہیں جو آپ کے فرقوں کے بابے بتائیں گے، وہ تو کہانیاں کروائیں گے۔ وہ جی اوپر نگاہ ماری 7 آسمانہ تو تے عرش تے، تھلے نگاہ ماری 7 زمینہ کراس، تیل بھی کراس۔ تیل تو آج سے 200 سال پہلے، مشکل 200 سال پہلے 1853 میں پہلی دفعہ وہ تیل کا کنواں پنسلوینیا میں امریکہ میں نکلا۔ سر ایڈون، مٹھی داڑھی تھی ماشاءاللہ، ہے کرسچن تھے وہ، داڑھی مٹھی سی پوری کرسچن۔ تو آڈے کسی بابے کو تیل نہیں دریافت ہویا جو یہ زمین کے نیچے والا تیل ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ بزرگ دیکھ لیتے ہیں، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں۔ وہ تعبیر نحل والا جو واقعہ ہے، وہ نر اور مادہ کا جو ملاپ کرواتے تھے کھجور کے لیے، وہ آج بھی سلسلہ جاری ہے۔ نبی علیہ السلام پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو، تو انہوں نے اس کو حکم سمجھ لیا، حالانکہ حضور نے مشورتاً یہ بات پوچھی تھی۔ ان کی فصل کم ہو گئی، حضور کے پاس شکایتاً ہے، یا رسول اللہ وہ ہماری تو فصل نہیں ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کو منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تو صرف پوچھا تھا اور ایک مشورہ دیا تھا، انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ نبی علیہ السلام کی آپ دیکھیں ایمانداری، اور اس میں مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں، اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں تو تم اسے لے لیا کرو، جو میں اپنی ذاتی کوئی مشورہ تمہیں دنیا کے کاموں میں دیتا ہوں وہ تمہارا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے، تم اسے فالو کرو۔ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ بتانا ہے، آپ ہمارے ہدایت کے امام ہیں، اور یہ کوئی نبی کا عیب نہیں ہے اگر اسے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سکھا بھی دیتا، لیکن نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی وہ نہیں تھی، آپ کی ڈیوٹی یہ تھی۔ تو اگر نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ انتم اعلم بامر دنیاکم، نبی علیہ السلام نے تو نہ کوئی ٹرین کا انجن بنایا نہ کوئی ہوائی جہاز بنایا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس کام کے لیے دنیا میں آئے نہیں تھے، وہ تو آپ نے خود کہہ دیا انتم اعلم بامر دنیاکم۔ اس حدیث کو یہ گستاخی سمجھتے ہیں، لیکن یہ حدیث مسلم شریف کی اوپر تلے 4 احادیث یہ عقیدہ کلیئر کر دیتی ہیں۔ پھر میں اس لیے تو کہتا ہوں نا، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، وہ کہانیاں کرا کے ٹر گئے۔ میرے نبی نے جو بات جتنی تھی وہ بتائی ہے کہ یہ ایسے ہے، بھائی تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو، میرا ایکسپیرینس نہیں ہے، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، تم اس کو خود دیکھ لیا کرو۔ نبی علیہ السلام تو اتنی احتیاط کریں اور ان کے آپ دعوے سنیں۔ جی گولڈا شریف وہ جی اسٹیشن اس لیے نہیں بنا ہوا تھا کہ وہ چھوٹی جگہ تھی، پھر ایک دفعہ پیر میل شاہ صاحب نے نگاہ مار کے انجن روک لیا، انجن چھالا مارتا سی جی پٹری تے، انجن اگے نہیں سی ہوندا، پھر انہوں نے جناب وہاں پہ اسٹیشن بنا دیا۔ سرکار اسٹیشن انہوں نے گولڈا شریف کی وجہ یہ نہیں ہے اسٹیشن بنانے کی، وہ جنکشن ہے، وہاں سے ایک لائن جو ہے وہ ترنول کے راستے اور جنڈ سے ہوتی ہوئی ملتان جاتی ہے، آج بھی ملتان ایکسپریس چلتی ہے اس کے اوپر، وہ اس وجہ سے وہاں انہوں نے جنکشن بنایا ہوا ہے، ورنہ کتنے مزار ہیں وہاں پہ کوئی اسٹیشن نہیں بنے ہوئے۔ اور پھر آپ کے بزرگ صرف انجن روک سکتے ہیں، بنا نہیں سکتے۔ بنا کے کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ایک گھڑی نہیں بنا سکے نماز کی ٹائمنگ کے لیے۔ آج آپ کو یہ پرنٹنگ پریس بخاری مسلم جو قرآن پرنٹ ہوئے ہیں گوروں نے بنایا، یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا، یہ بغداد شریف نے بنایا، تو کیا اب ہم ان گوروں کی بھی عزت کرنا شروع کر دیں؟ ہم ان کی تعریف کریں گے لیکن ان کے عقیدے کو نہیں مانیں گے۔ تو لہٰذا تسی بھی آدھو 90 لاکھ نو پڑھایا، اور چھڑ دو 90 لاکھ تے آبادی نہیں سی اس ٹائم، چلو 90 لاکھ بھی ہوئے، مان لیا تہاڈا جھوٹ، عقیدے بھی مان لیں۔ اگر ماننے ہیں تو پھر جن پرنٹنگ پریس کے اوپر بخاری مسلم پرنٹ ہو رہی ہے، ان پرنٹنگ پریس بنانے والوں کو بھی آپ بزرگ مانیں۔ کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ ہم ان کی اس چیز کو تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کے عقیدے نہیں مانتے۔ سرکار ہم بھی آپ کے بزرگوں کی اس ایفرٹ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے نہیں مانتے، اور آپ خود بھی بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے، دیوبندی بریلویوں کے نہیں مانتے، اور اس سے اوپر چلے جائیں سنی شیعہ اور شیعہ سنیوں کے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ ایران میں جن بزرگوں نے شیعت پھیلائی ہے، کیا سنی ان کو بزرگ مانتے؟ وہ بھی 1000 سال پرانے ہیں۔ تو سرکار تسی اپنے بزرگ کتنے لے کے بیٹھے ہو؟ ایک ہی سٹیٹس ہے۔ تو اللہ کے بندو، بات کرتے ہوئے ذرا سوچا کرو کہ آپ کون کون سی بات کر رہے ہو۔ باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ہماری میمز کیوں بنتی ہیں، انجینئر صاحب مذاق اڑاتے ہیں۔ یار مذاق تو آپ خود اڑواتے ہیں،
جب آپ کہیں گے اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا, ہاں نا میں بھی ہوتے ہی سا, آنا کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب انہوں نے کہا کشف المحجوب میں لکھا ہے تو ہم مان لیں گے. پھر ساتھ واقعہ سنا رہے ہیں وہ ڈھیلے والا جی, وہ استنجے کے لیے جس ڈھیلے کو ہاتھ لگائے سونا. ہم نے کہا خدا سے ڈر جائیں یار, یہ سٹیٹس تو پروفٹ کو نہیں ملا. قرآن میں آپ سورہ التوبہ پڑھیں, پارہ نمبر 10 کا آخری صفحہ پڑھ لیں, آیت نمبر 92. کہ نبی علیہ السلام جب یہ عرابی لوگ آپ کے پاس تبوک کے موقع پر آتے ہیں, غریب لوگ جن کے پاس غزوہ تبوک میں جانے کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے, اور آپ ان سے فرماتے ہیں کہ میں کوئی ایسی سواری نہیں پاتا کہ جو تمہیں دوں اور جانے کا مال و متا, تو تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس لوٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہوں گے. تو نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اوپر دیکھیں تو سونا, نیچے دیکھیں تو سونا. نبی علیہ السلام تو جامع ترمذی میں آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساز و سامان دیا, جس پہ حضور نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ عثمان آج کے بعد جنتی ہے, چاہے جو مرضی کرے. اب یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. کیا نبی تم کہتے ہو کہ میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا, اور تمہارے بابے جی اوپر دیکھا تو سونا, نیچے دیکھا تو سونا. پھر پی کے نے آپ کے ساتھ صحیح کیا ہے نا, ہاں جی بابا جی, بابا جی, ہاں جی. اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہو تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے؟ آج تو ہم کہہ سکتے ہیں جناب کہ دیش کی غریبی تو اب مٹانے کا وقت ہے. 5 ارب ڈالر رہ گئے ہیں ہمارے پاس, تو اب ضرورت پڑی ہے نا, بزرگ آئے نا میدان عمل میں, یہ قرضہ اتارے نا, بجلی پوری کریں نا. وہ کہتے ہیں جی یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ داتا دربار جا کے مانگو جی, وہ دیں گے, آڑ بھی دیں گے جی. پھر میں نے ان کی پوری طبیعت صاف کی تھی, یہ خدا کے لیے اس طریقے سے قرضے اترتے ہیں. جو دربار خود چندوں پہ چل رہا ہے, آج وہاں پہ نذرانے دینے لوگ بند کر دینا. یہ جو کہہ رہے ہیں بابا اتنے لوگوں کو پال رہا ہے, بابا نہیں پال رہا, وہ چندے پال رہے ہیں. آج چندوں پہ پابندی لگے, میں دیکھتا ہوں بابا وہاں پہ لنگر چلا کے کوئی بتائے. آپ کے چندوں سے آپ کا استحصال کرتے ہیں یہ لوگ, اور پھر بزرگی بھی آپ سے ویل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا, کہانیاں ان کی سن لیں. تو ہر وقت کہانی سنانے کے اوپر ان کا زور ہوتا ہے. تو میں نے بارہا انہیں کہا ہے کہ اللہ کے بندوں دین سیکھیں, کبھی بھلانا ہمیں بھی. یہ کیا ہوا, تیرا کیمرہ, تیرے لوگ, تیری کتاب. اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکری ایک جہاں ہوتا ہے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجدید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. بکواس کر رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ. یہ کیا ہوا, تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت سرکار, کیمرہ میرا ہے, کتابیں میری اور آپ کی سانجھی ہیں, قرآن بخاری مسلم, لوگ بھی آپ کے ہی ہیں, ادھر سے ادھر آئے میں, میرا صرف کیمرہ ہے. کبھی چلا نا لائیو تو پھر میں بھی بتاتا ہوں کہ بازید کیا ہے, تو بھی بتا. اچھا بتانا یہ ہے کہ بازید کون ہے, بتانا تو یہ ہونا چاہیے قرآن و سنت میں ہی لکھا ہوا ہے. تو سرکار پھر ہم نے آپ کی پبلک کو بتا دیا کہ بازید وہ ہے جو کہتا تھا, کشف المحجوب میں بھی لکھا ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی تمہارے بابے فرید الدین عطار نے, جسے 627 ہجری میں منگولوں نے ذبح کر دیا تھا. منگول نہیں قابو آئے, باقی سارے انہوں نے لوگ قابو کی تھے, منگول نہیں نہ قابو آئے. اس ٹائم کافر منگول قابو نہیں سے آ رہے, ہوں انجینئر صاحب منگول قابو نہیں آ رہے. تو دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بازید بستامی کہتے تھے سبحانی سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور وہ ساتھ لکھتے ہیں ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, استغفر اللہ. یہ تو ہمارا رسول اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے, نبی کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے, وہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام بھی اللہ کی وحی سے بولتے ہیں, اللہ ان کے منہ سے نہیں بولتا. ہمارا امام مسلم شریف میں حدیثیں لے کے آ رہا ہے کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی, سب سے پہلے میں لوگوں کا شفیع بنوں گا. اور مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں جاؤں گا, اور داروغے جنت مجھ سے پوچھیں گے کہ کون, تو میں کہوں گا محمد. تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلنا ہے. سرکار تواڈے بانبیاں کسی نے کھنگڑ بھی نہیں دینا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے, اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار اہل البیت صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے, رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین, آمین. صلوا علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.